نیند ہمارے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہم کچھ دیر بعد خود بخود ہی سو جاتے ہیں، چاہے ہم جاگنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ یہاں تک کہ ایک شدید بے خوابی کا شخص بھی ایک خاص مقام پر جا کر سو جاتا ہے۔ یہ تصور کرنا نہایت ہی دلچسپ ہے کہ کوئی شخص زیادہ دیر تک سوئے بغیر رہ سکتا ہے۔ دوستو، ہم 1 یا 2 دن کے لیے جاگتے رہنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ 1 مہینے تک لگاتار جاگتے رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ماضی میں اس سے متعلق کئی تجربات کیے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک رشین سلیپنگ ایکسپیریمنٹ ہے، جو کہ نہایت ہی حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والا ایکسپیریمنٹ رہا۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ فاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اگر کوئی شخص 30 دن بغیر سوئے گزارے تو کیا ہوگا؟ یہی بات جاننے کے لیے ریسرچرز کے ایک گروپ نے 1940 کی سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ سوویت کی طرف سے یہ منظور کردہ سائنسی تجربے میں ریسرچرز کے ایک گروپ نے 5 قیدیوں کو لے کر ایک سیل بند گیس چیمبر میں بند کر دیا اور اس چیمبر میں ایسی گیس داخل کر دی جو کہ قیدیوں کو سونے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی، اگر وہ 30 دن تک جاگتے رہے تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ پہلے چند دنوں تک سب کچھ نارمل رہا۔ قیدی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے اور ریسرچر کے ساتھ بھی سرگوشی کرتے تھے، جو کہ چیمبر کے باہر سے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی باتوں کو الیکٹرانک طور پر مانیٹر کیا جاتا تھا، جبکہ ان کے حرکات کو 2 خفیہ شیشوں کی مدد سے مانیٹر کیا جاتا تھا۔ 5ویں دن سے حالات بدلنے لگے۔ قیدیوں میں تناؤ اور جنونیت کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ریسرچر سے بھی بہت کم بات چیت کرتے تھے۔ 9ویں دن حالات مزید بگڑ گئے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے چیمبر میں بھاگنا شروع کر دیا اور اتنی زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ ان کی دماغ کی ووکل کارڈز ڈیمیج ہو گئی۔ تاہم چیخیں اچانک رک گئی اور پھر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ریسرچرز نے بدترین خوف کا اظہار کیا اور چیمبر کھولنے کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اندر سے ایک آواز سنی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اب آزاد نہیں رہنا چاہتے۔ 15ویں دن چیمبر کھولا گیا، لیکن نتائج بہت بھیانک تھے۔ قیدیوں میں سے ایک قیدی مر گیا تھا، سب کو بری طرح مسخ کیا گیا تھا۔ ان کا گوشت پھٹا ہوا تھا اور پیٹ کھلے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا ہی گوشت کھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے چیمبر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ایک ایسی طاقت اور جارحیت کے ساتھ واپسی کی جو ان کے پاس چیمبر میں ڈالے جانے سے پہلے نہیں تھی۔ وہ اپنی طاقت میں مافوق الفطرت تھے اور حتیٰ کہ چیمبر سے نکالے جانے اور بے ہوشی کی وجہ سے مزاحمت کرنے کی جدوجہد کے دوران اپنے پٹھے اور ہڈیاں پھاڑ ڈالی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا اپنے ساتھ کیوں کیا تو ان میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ مجھے جاگتے رہنا چاہیے۔ چیمبر سے نکالے جانے کے بعد بھی زندہ بچ جانے والے قیدیوں نے انتہائی طاقت، منشیات اور سکون اور ادویات کے خلاف ناقابل یقین مزاحمت کی اور جاگتے رہنے کی مزید خواہش کا اظہار کیا۔ ریسرچرز نے بھی دریافت کیا کہ جب بھی کوئی قیدی سو جاتا ہے تو وہ فوری طور پر مر جاتا ہے۔ قیدیوں میں سے 2 کے مرنے کے بعد بچ جانے والے 3 قیدیوں کے زخموں کا علاج کیا گیا اور ان کو دوبارہ گیس چیمبر میں ڈال دیا گیا۔ تاہم کچھ لمحوں میں EEG مانیٹر نے انکشاف کیا کہ تمام قیدی برین ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ چیمبر کو سیل کرنے سے پہلے ہی ایک اور قیدی سو گیا تھا اور وہ فوری مر، جبکہ ایک کو جو ریسرچر نے گولی ہلاک کر دی۔ آخری بچ جانے والے قیدی کو شوٹ کرنے سے پہلے ریسرچر نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا، جس سے اس نے خود کو اس برائی کے طور پر شناخت کیا جو ہر انسانی ذہن میں رہتی ہے اور اسے نیند سے روکتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ریسرچر نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور یوں یہ ایکسپیریمنٹ ناکامیاب رہا۔ دوستو، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تجربہ محض ایک کہانی ہے اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور اس کی صداقت پر ابھی تک بحث جاری ہے، لیکن اس کی سچا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوویت دور میں فوج کو غیر انسانی سمجھا جاتا تھا اور اس نے خفیہ طور پر اس طرح کے مختلف تجربات کیے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل فیکٹ فاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔